کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ پیسہ ہاتھ میں آتے ہی جیسے غائب سا ہو جاتا ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے مہنگائی۔ یہ وہ خاموش دشمن ہے جو چپ کے ہماری محنت کی کمائی کھا رہا ہے۔ تو چلیں آج اس مسئلے کو ٹھیک سے سمجھتے ہیں کہ یہ پورا ماجرا آخر ہے کیا۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھیں گے؟ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ یہ مسئلہ کتنا سنگین ہے، پھر ہم اس کی جڑ تک جائیں گے کہ آخر یہ آگ لگی کہاں سے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کا ہمارے پورے سماج پر کیا اثر پڑ رہا ہے، اور ہاں، سب سے اہم، اس کا حل کیا ہے۔ اور آخر میں ایک بہت اہم بات کہ اس میں ہم سب کا کیا کردار ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مسئلے کو پہچاننا ضروری ہے۔ یہ کوئی صرف نمبرز کا کھیل نہیں ہے کہ افراط زر اتنے فیصد بڑھ گیا، نہیں، یہ اصل میں ہر گھر کی کہانی ہے، ہر ایک فرد کی جد و جہد کی کہانی ہے۔ تو آئیے ذرا غور سے دیکھتے ہیں کہ یہ مہنگائی کا جو جن ہے یہ ہماری زندگی پر کیسے اثر ڈال رہا ہے۔ آٹا، چاول، دالیں، پھر بجلی، گیس، پیٹرول، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر گزارا ہی ممکن نہیں۔ عام زندگی کی بنیاد ہیں یہ، اور جب ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں نا، تو یہ صرف ہمارے مہینے کے بجٹ کو خراب نہیں کرتی، نہیں، یہ سیدھا ہمارے ذہنی سکون پر حملہ ہوتا ہے۔ ہر مہینے بس یہی فکر کہ بھئی اس بار کیا کریں، کون سی ضرورت کو پورا کریں اور کس کو اگلے مہینے پر ٹال دیں۔ اور اس سب میں سب سے زیادہ دباؤ کس پر پڑتا ہے؟ اس عام آدمی پر، اس محدود آمدنی والے طبقے پر جس کی تنخواہ تو وہیں کی وہیں کھڑی ہے، لیکن خرچوں کا میٹر ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ یہ ایک عجیب دوڑ ہے جس میں وہ ہر روز تھوڑا اور پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، مسئلہ سمجھ آ گیا، لیکن اب اگلا اور سب سے بڑا سوال، آخر ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ وہ کیا چیزیں ہیں جو اس مہنگائی کو اتنا بڑھا رہی ہیں؟ چلیں اب ذرا اس کی تفصیل میں جاتے ہیں اور اصل وجوہات کو سامنے لاتے ہیں۔ دیکھیں، اس سوال کا جواب اتنا سادہ نہیں ہے، کوئی ایک وجہ نہیں ہے اس کی۔ یہ اصل میں ایک پورا ویب ہے، ایک جال ہے جس میں کئی چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ ہماری اپنی پالیسیوں کی غلطیاں ہیں، پھر باہر کی دنیا یعنی عالمی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ ہیں، اور پھر سسٹم کے اندر کی خرابیاں بھی ہیں۔ یہ سب مل کر ایک ایسا طوفان بنا دیتے ہیں جس کے بیچ میں عام انسان پھنس جاتا ہے۔ تو اس طوفان کے پیچھے ہے کیا؟ سب سے پہلے تو حکومت کی پالیسیاں جو اکثر کمزور ثابت ہوتی ہیں، پھر ہمارے روپے کی قیمت کا گرنا، جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، اوپر سے ضروری چیزوں کی کمی، اور پھر آتے ہیں وہ لوگ جو اس کمی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی ذخیرہ اندوز۔ اور ہاں، کرپشن کو تو بھول ہی نہیں سکتے، جو پورے سسٹم کو دیمک کی طرح کھا رہی ہے۔ پھر جب باہر کی دنیا میں پیٹرول یا دوسری چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس کا سارا بوجھ بھی آخر میں ہم پر ہی آ گرتا ہے۔ اب یہ جو مہنگائی ہے نا، اس کا اثر صرف ہماری جیبوں تک محدود نہیں رہتا، نہیں، اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے گھروں میں، ہمارے رشتوں میں اور پورے معاشرے میں مسائل پیدا کرتی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ پیسوں کا مسئلہ کیسے ایک پورا سماجی بحران بن جاتا ہے۔ یہ ایک زنجیر کی طرح ہے۔ جب مہنگائی سے غربت بڑھتی ہے تو لوگوں کو کام نہیں ملتا، پھر کیا ہوتا ہے؟ جرائم بڑھتے ہیں، لوگوں میں ذہنی دباؤ، ڈپریشن بڑھتا ہے۔ سوچیں، جب والدین اپنے بچوں کی فیس نہیں دے پاتے، انہیں اچھی تعلیم نہیں دلوا پاتے، تو مستقبل اندھیرے میں ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور یہی مایوسی ہے جو پورے سماج میں ایک عجیب سی بے چینی اور غصہ پیدا کر دیتی ہے۔ اچھا، اتنی ساری پریشانیوں کی بات ہو گئی، تو کیا اس اندھیرے میں روشنی کی کوئی امید ہے؟ کیا اس مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے بھی یا نہیں؟ بالکل ہے، لیکن وہ راستہ ہے کیا؟ چلیں اب اس پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس کا حل کسی ایک کے پاس نہیں ہے، یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے۔ اس کے لیے حکومت اور عوام دونوں کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ حکومت کا کام کیا ہے؟ مضبوط معاشی پالیسیاں بنانا، جو لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں ان کے خلاف ایکشن لینا اور ضروری چیزوں کی قیمتوں کو کنٹرول میں رکھنا۔ اور دوسری طرف ہم لوگوں کا یعنی عوام کا کیا کام ہے؟ تھوڑی سادگی اپنانا، فضول خرچی سے بچنا، کیونکہ ہر چھوٹا قدم بھی اہمیت رکھتا ہے۔ تو اصل بات یہی ہے، اس پوری گفتگو کا مرکزی خیال یہی ہے کہ یہ مسئلہ ہم سب کا ہے، تو اس کا حل بھی ہم سب کو مل کر ہی نکالنا ہوگا۔ یہ ایک مشترکہ ذمہ داری ہے۔ یہ مسئلہ تبھی حل ہوگا جب حکومت اور لوگ دونوں ایک صفحے پر ہوں گے، جب دونوں مل کر اس فاصلے کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ حکومت ایسی پالیسیاں بنائے جو لوگوں کے لیے ہوں
اور لوگ ان پالیسیوں کو کامیاب بنانے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ صرف تبھی جا کر ہم معاشی استحکام حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آخر میں سوال یہی ہے، اس مسئلے کو ٹھیک کرنے کے لیے پہلا قدم کون لے گا؟ کیا ہم بس انتظار ہی کرتے رہیں گے کہ کوئی اور آ کر سب ٹھیک کر دے، یا ہم خود اپنے حصے کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہیں؟ یہ فیصلہ ہم سب کو مل کر کرنا ہے۔